کچن میں جاتے ہوئے اس نے تنزیہ مسکراہٹ لاؤنج میں بیٹھی آلوشا کی طرف اچھالی، وہ جو پہلے سے ہی جلی ہوئی تھی۔ آئرہ کی مسکراہٹ تیل گرانے کا کام کی۔ اروا شامی کباب، بریانی، چکن قورمہ، شیر خورمہ جلد از جلد بن جانا چاہیے۔ بھوک بہت لگی ہے اور دادو نے بھی آئی تھنک ناشتہ نہیں کیا تو لنچ ضرور کرے گی۔ ملازمہ کو آرڈر دیتی وہ اپنی پسند کا کھانا بنوانے لگی، جو فارس اور رقیہ بیگم کا بھی فیورٹ تھا۔ وہیں آلوشا جو اس سے لڑائی کرنے کی خاطر کچن میں داخل ہوئی تھی، کھانے کا مینو سن بولنا شروع ہو گئی۔ جب جانتی ہو میں یہ سب نہیں کھاتی پھر کیوں آرڈر دے رہی ہو تم؟ کیا کبھی بادام بھی کھانے کو نہ ملے تمہیں جو یاداشت اتنی کمزور ہے؟ اس کی آواز آئرہ کو پلٹنے پر مجبور کر گئی، لیکن ٹیبل پر رکھی ٹرے دیکھ وہ مسکرا دی تھی۔ یقیناً یہ وہی ناشتہ تھا جسے فارس نے آلوشا کے لیے بنایا، پر آلوشا اپنی جلن اور غصے میں اسے چھوڑ کچن سے نکل گئی تھی۔ یاداشت تو میری الحمدللہ بہت اچھی ہے اور نہ ہی کوئی فضول کی چالیں دماغ میں رکھتی ہوں میں، جس وجہ سے کام کی باتوں کے لیے جگہ ہی نہ ہو۔ خیر رہی بات تمہارے کھانے کی، تو انسانوں کی خوراک یہی ہوتی جو ہم کھاتے ہیں۔ ویسے تم نے تو بریک فاسٹ بھی نہ کیا جسے فارس نے بنایا تھا، شاید زیادہ ہی ڈائٹنگ پر ہو تم، جس کا اثر تو نظر آتا نہیں۔ ٹائٹ جینز میں واضح دکھائی دے رہی اس کی ویسٹ پر طنز کرتی وہ آملیٹ کو توڑ منہ میں ڈال اس ٹرے کو بھی اٹھا گئی۔ فارس کی محنت ضائع کیسے جانے دیتی؟ حقداروں کو ان کا حق مل ہی جاتا ہے، چاہے کوئی لاکھ کوشش کیوں نہ کر لے۔ جیسے کہ فارس اور اس کی ہر چیز 2 بجے سے پہلے کھانا بن جانا چاہیے۔ اروا اور پلیز آپ 1 کپ چائے بھی بنا دے گی؟ پھر سے حکم جاری کر وہ کچن سے باہر کی طرف بڑھی۔ اپنی شامت کو خود آواز دے رہی ہو تم؟ سوائے دھمکی کے وہ اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی؟ آئرہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اچھا جی انتظار ہے مجھے تو، رہی بات کھانے کی جو کہا ہے میں نے بنے گا تو وہی تم نے کھانا ہے، کھاؤ ورنہ بھاڑ میں آئی مین مت کھاؤ چوائس ازیور۔ بنا غصہ کیے آلوشا کی عزت و افزائی کرتی وہ وہاں سے نکل گئی، جبکہ اروا کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ آلوشا کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ ایک ملازمہ کے سامنے آلوشا کی انسلٹ کر گئی تھی، اور یہ کہاں اسے منظور تھا؟ اوقات بھول چکی ہے اپنی، بہت جلد اپنے سے کچرے میں جانے والی ہو تم۔ زیر لب بڑبڑا وہ تن فن کرتی کمرے میں جاتی، دروازہ غصے سے بند کر گئی۔ یہ زوردار آواز آئرہ کی ہنسی نکال گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی آلوشا کتنی تب چکی ہے۔ خیال سے میڈم لگتا ہے دروازہ بند کرنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں۔ اب بھی بولے بغیر نہ رہی وہ، جسے نہ جانے آلوشا نے سنا یا نہیں، وہ تو سکون سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہی، جس کا ایک ایک نوالہ اس کے دل میں سکون اتار رہا تھا۔ ڈرتا ڈرتا وہ بہت ہمت جمع کیے کمرے میں داخل، ہوا اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا اندر کیا چل رہا ہے اس کے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، چہرہ کیوں سفید پڑ چکا ہے؟ لگتا ہے دادو کی جدائی بیمار کر گئی تمہیں۔ موبائل استعمال کرتے انہوں نے ایک نظر فارس پر ڈالے، سوال کیا ان کا برتاؤ بالکل نارمل تھا، نہ ہی غصہ تھی وہ نہ ہی ناراض، بہت پرسکون تھی۔ آئرہ نے کچھ نہیں بتایا، یہ کنفرم ہو گیا فارس کو۔ جی دادو بس ایسے ہی ہے، بہت مس کیا آپ کو قدرے پرسکون ہوتا؟ لمبی سانس بھر وہ ان کے قریب چلا گیا اور نرمی سے رقیہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لبوں سے لگایا۔ مس تو میں نے بھی بہت کیا اپنے شہزادے کو، پر کچھ بریک لینا ضروری ہوتا ہے، لائف ہے۔ اب تمہیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ شادی شدہ ہو گئے ہو، کل کو بچے بھی ہو جائیں گے، ان کا فیوچر تمہارے ساتھ ہی جڑا ہے فارس۔ رقیہ بیگم کی بات سن وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، اپنا فیوچر وہ آئرہ کے ساتھ ہی تصور کر رہا تھا۔ آلوشا کو واپس جانا چاہیے، وہ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے۔ عجیب عجیب سوچیں دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ ازما کی کال آئی تھی، تمہاری شادی کا سن بہت خوش ہوئی وہ کہہ رہی تھی۔ ثاقب کی مصروفیات میں اسے بھی ہوش نہ رہا، آئرہ کا سن بہت ایکسائٹڈ ہوگی اس سے ملنے کے لیے، تو آج وہ دونوں آ رہے ہیں ڈنر پر، مجھے بھی ثاقب سے کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا ہے آج ہی ہو جائے وہ بات۔ یہ بات فارس کو شوکٹ کر گئی، ثاقب ان کا پرسنل لائر تھا، اس کا آج ڈنر پر آنا اور رقیہ بیگم کی ضروری بات۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ ثاقب انکل سے کیا بات کرنی آپ کو؟ دادو سب ٹھیک تو ہے نا؟ پھر سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کہیں آلوشا کے بارے میں انہیں معلوم نہ چل گیا ہو اور ساری پراپرٹی وہ ڈونیٹ نہ کرنے والی ہو۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، تم بھی جا کر کوئی کام کر لو، یاد سے آئرہ کو بتا دینا تیار ہو جائے اور اروا کو بھی کمرے میں بھیج دو۔ سر اسبات میں ہلاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ریلیکس یار، فارس کیوں ڈر رہا ہے؟ تو دادو بہت نارمل ہے، اگر وہ غصہ ہوتی تبھی کچھ فیصلہ کرتی، ویسے ہی ثاقب انکل اور آنٹی آ رہے ہیں، مجھے بھی نارمل رہنا چاہیے۔ خود کو سمجھاتا وہ لاؤنج میں بیٹھی آئرہ کے پاس گیا، جو سکون سے چائے پیتی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، دادو نے کہا، اچھے سے تیار ہو جانا، اور پلیز کیا تم اروا کو دادو کے پاس بھیج دو گی؟ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں۔
بنا آئرہ کا جواب سنے وہ چل دیا، پلٹ کر وہ فارس کو جاتے دیکھتی رہی، لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس کا اترا چہرہ صاف بتاتا نہ صرف پریشان ہے وہ ساتھ اداس بھی ہے۔ آئی پرومس فارس، سب ٹھیک کر دوں گی میں، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ اور وہی سکون واپس لانا ہے مجھے، اور جو غلطی کر چکے ہو اسے بھی سدھارنا ہے۔ اس کا اشارہ آلوشا کی طرف تھا۔ اس جیسی لڑکی سے محبت کرنا غلطی ہی تو تھی۔ وہ پہچان ہی نہ سکا، اس اتنے میں اروا خود ہی اس کا کپ اٹھانے لاؤنج میں چلی آئی، تب اس نے رقیہ بیگم کے پاس جانے کا بول دیا اسے، اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شام کے لیے تیار بھی تو ہونا تھا اسے، جس کی تیاری ابھی سے شروع کرتی۔ کب ٹائم گزرا اور رات ڈھل گئی اسے معلوم تک نہ ہو سکا۔ ہمیشہ کی طرح جب وہ اپنے بناؤ سنگھار کی تیاریوں میں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی، جبکہ اس کے برعکس فارس شاور لینے کے بعد سمپل ٹی شرٹ اور جینس پانے والوں کو جیل لگا مکمل تیار ہو کر لاؤنج میں بھی پہنچ گیا، لیکن آئرہ کو ابھی وقت تھا تیار ہونے میں، نہ جانے ایسی بھی کیا تیاریاں کرتی وہ۔ آئرہ میم، بڑی میم صاحب بلا رہی ہے آپ کو، مہمان آ گئے۔ ابھی بھی بائیں ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگلی پہن رہی تھی وہ، جب دروازہ نوک کرنے کے بعد ملازمہ نے اسے رقیہ بیگم کا پیغام دیا۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ خود کو آئینے میں دیکھ فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھی، کیونکہ اس نے ہائی ہیل پہن رکھی تھی تو گرنے کا بھی ڈر تھا۔ سرخ رنگ کے اس فراق میں کہیں کی شہزادی ہی معلوم ہوتی وہ۔ فارس تو ایک نظر دیکھ واپس اپنی نظریں ہی نہ موڑ سکا، وہیں ازما بیگم کے ساتھ رقیہ بیگم بھی اسے دیکھ ماشاءاللہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ یہاں سب ہی موجود تھے سوائے آلوشا کے، شاید اسے ابھی کچھ پتا نہیں تھا، ورنہ کیسے نہ شرکت کرتی وہ۔ میں بھی سوچوں اپنا فارس محبت جیسے مرض میں مبتلا کیسے ہو گیا، اب لڑکی اتنی خوبصورت ہوگی پھر کون اسے چاہے بغیر رہ سکے گا۔ آئی پراوٹ آف یو فارس ہیرا ڈھونڈا ہے تم نے؟ اب کی بار ثاقب صاحب نے دل سے آئرہ کی تعریف کی شکریہ کہتی وہ جا کر فارس کے قریب بیٹھ گئی جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ کچھ گفٹس ہیں جو لائے تھے ہم فارس کی بیوی کے لیے، اگر پتا ہوتا اتنی پیاری ہے رقیہ بیگم آپ کی بہو تو اور بھی کچھ بہت اچھا خریدتی، خیر ابھی اسی سے گزازہ کرو، اب تو سوچ رہی ہوں بہت پہلے ہی چلے آتے ہم۔ ازما بیگم بھی آئرہ کی تعریف میں بولی، وہ تو باقاعدہ شرمانے لگی تھی۔ اب اتنے میں آلوشا کمرے سے باہر نکلی، ان سب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ پیشانی پر بل نمایاں ہونے لگے، اس کے منہ کے زاویے بناتی وہ ان کے پاس گئی۔ ہیلو ایوری ون، کیا چل رہا ہے؟ فروٹس کی ٹوکری سے سیب اٹھا ایک بائٹ لیتی وہ آئرہ کو گھورنے لگی، جسے فارس کے قریب دیکھ ہی جل اٹھی تھی۔ یہ کون ہے رقیہ بیگم، آپ نے تعارف نہیں کروایا؟ ان کے سوال سے رقیہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ایکچولی آنٹی یہ آلوشا ہے، فارس کی دوست، امریکہ میں رہتی ہے، بس فارس کی شادی کا جیسے ہی پتا چلا اسے مبارکباد دینے پاکستان چلی آئی، بھی کچھ دن یہیں رہے گی۔ ایک طرفہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آلوشا کا تعارف کرواتے اسے مزید غصہ دلایا۔ میں فارس کی دوست نہیں۔ آلوشا تمہیں بھوک لگی ہے؟ آئی تھنک جاؤ کھا لو کچھ۔ سب کے سامنے وہ فارس اور اپنا رشتہ بتانے والی تھی، پر اس کی بات کاٹتے فارس نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کر دیا۔ دانت پیستی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سب بھی آ جاؤ، کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہوگا۔ رقیہ بیگم نے بھی انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بلاتے بات سنبھالی، مگر آلوشا پر انہیں شدید غصہ تھا، ساتھ ہی فارس کو بھی گھوری سے نوازا انہوں نے۔